اللہ الرحمن الرحیم وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ الانبیاء کے 7ویں رکوع کی 95 تا 103 9 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ الانبیاء کے آخری حصے کی کچھ آیات تھیں جو آپ کے سامنے یہ تلاوت کی گئی ہیں، اس کے بعد 9 ہی آیات اور رہ گئی ہیں، وہاں پر بہت ہی پیارے انداز میں اس سورہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کی آیات میں جو بات خاص طور سے فرمائی گئی ہے وہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت قاہرہ بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس میں ذرہ برابر نہیں کوئی کم و بیشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہیے گا کہ اس کی واپسی کا کسی قسم سے، یعنی ہدایت کی طرف واپسی کا بھی کوئی امکان نہیں رہتا تھا۔ واپسی اس پر میں نے ایک بات آپ کو اس سے پہلے سے قوم یونس کے تعلق سے ایک بات کہی تھی
بس اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، اور اس کے بعد اس سنت قاہرہ کا بھی خیال رکھنا کہ ہلاک یہاں اہلکناہا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں پر وہ صورتحال نہیں آئی تھی، اس سے پہلے کے آثار صرف آئے تھے، اس سے پہلے ہی جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے کہ اس کے بعد جو ہے توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ انسان کی ہر انفرادی زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے، میرے آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے، یعنی جب موت کے فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں گے اس وقت کوئی توبہ کرنا چاہے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ فرعون نے جب آخر میں جب ڈوب رہا تھا اور اس میں ڈبکی کھانے لگا تو اس نے یہ کہا تھا میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو کہا نہیں اب آلانا اب نہیں چلے گا۔ تو یہ سنت ہے اللہ کی، یہ سنت قاہرہ وہی ہے جس کا یہاں پر بھی ذکر ہے۔ اس سے پہلے جب آدمی کا وہ فیصلہ کا وقت جو ہے نہیں آیا ہے تو توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب رحمتوں کی اس پر بارش ہو جائے گی، اور وہی چاہتا ہی یہی ہے کہ بندہ اس کے طرف رجوع کرے۔ تو یہاں ایک تو بات یہ ہے، دوسری چیز جس کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ یاجوج و ماجوج کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں تو اس پہ اشارہ کیا جائے گا۔ تیسری بات جو فرمائی گئی ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون لا یحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ یہ تین آخری آیات جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب قسم کا ایک بشارت کا پروانہ ہی نہیں لاتے، بلکہ میں ایک بات سوچ رہا تھا اور تفسیروں کی روشنی میں اگر میں کہہ دوں تو ایسے کہوں گا کہ دنیا میں انسان جتنے بھی بڑی بادشاہی کا تصور کر لے اس میں اس کی ہر چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کوئی بھی کچھ بھی چاہے، کتنی بڑی بادشاہت ہو، سلیمان علیہ السلام والی بادشاہت بھی کیوں نہ ہو، لیکن جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ کیا وہی ہوا؟ بتائیے، سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے وہی ہوا؟ اور بیٹا ہی ان کا نہ ہنجار نکلا؟ آپ کو پتہ ہے، یعنی انسان کو اس دنیا میں اس کی ہر چاہت اس کی پوری نہیں، کیونکہ وہ بندہ ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جو حقیقت میں اس کی ہر چاہت پوری ہو جائے گی، وہ جنت ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بات کہا کرتے تھے اس کو ان لوگوں نے، عیسائیوں نے دوسرے انداز سے لے لیا کہ آسمانی بادشاہت، وہ کہتے ہیں اپنے بائبل میں ہے اس کا ذکر، آسمانی بادشاہت، حقیقی بادشاہت جو ہے وہ بادشاہت وہ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ قانون فطرت کو، قانون مشیت کو اس کے ہاتھ میں دے دے گا، جنتی کے ہاتھ میں دے دے گا کہ تو اب جو چاہے کر۔ عجیب بات کہہ دی، عجیب بات کہہ دی۔ وہ اگر یہ چاہے گا دنیا بنا دے، وہ دنیا بنا دے گا، خود بیٹھ کے بنا لے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جو کچھ بھی وہ چاہے گا وہ کر لے گا وہاں پر۔ یہ ہے جنت، یعنی وہ کچھ بھی چاہے، وہ دنیا بنانا چاہے، وہاں کچھ بگاڑنا چاہے، مگر دیکھیے بگاڑنے کی بات میں بھی بتاؤں گا وجہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے کو جنت میں لے ہی نہیں جائے گا، سمجھے، جو بگاڑ کی بات سوچے گا۔ یاد رکھیے گا یہ تزکیہ نفس سے پورے طریقے سے یعنی کندن بن کے نکلے ہوں گے تبھی جنت جاتے ہیں، جنت جائیں گے ہی نہیں، وہ جنت وہی جائیں گے جن کا دل پاک ہوگا، سمجھ میں آئے؟ اور پاکیزگی میں اب وہ جو بھی چاہیں گے اچھی بات ہی سوچیں گے، بری بات سوچ ہی نہیں سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو یہ ہے کہ وہاں جو کچھ بھی چاہیں گے، اس کا آخر میں یہ تین میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، بڑی اہم باتیں تینوں ہیں، آپ نے سوچا ہوگا۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک پہلے سنت قاہرہ ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی قریے کو، کسی بستی کو، یا بستی سے مطلب بستی کے لوگوں کو جب اس کے ہلاکت کا فیصلہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ پھر پلٹ کے آ جائیں،
یعنی ایک تو یہ کہ ہلاکت کے بعد وہ پلٹ نہیں سکتے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی ختم ہو جائے پھر وہ واپس آ جائے۔ تو یہاں اس طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ پلٹنے کا جو تصور ہے یہ بہت اہم ہے۔ تو اسی پلٹنے کے تصور سے محل قرینہ نکال کر اللہ تعالیٰ نے آگے جو حتیٰ کے ساتھ جو بات کہی ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنے کی طرف بات کہی ہے، یعنی دنیا سے آخرت کی طرف پلٹنا ہے، اس کی طرف توجہ دیا۔ وہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، یعنی اللہ کی طرف کیوں پلٹنا ہے؟ اس کا مطلب ہم اللہ کے ہاں سے آئے ہوئے ہیں، اس کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ قرآن میں ہر بار یہ پلٹانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہم وہیں کے ہیں، وہیں سے آئے ہیں اور اب اسی کی طرف اب پلٹائے جائیں گے۔ یہ ہے جو قرآن اس پلٹائے جانے کا یرجعون کا تصور دیتا ہے ہمیں۔ اب یہاں یہ تصور الٹا ہو رہا ہے، یعنی وہ وہاں سے واپس آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے اس کو ایک اور بات سے جوڑیے گا، اور جو جنتی ہوں گے وہ چاہیں گے ہی نہیں کہ وہاں سے واپس آئیں یہاں پر۔ یہ ہے وہ بات جو ایک دوسرا تصور ہے، یعنی ان کی چاہت بھی نہیں ہوگی کہ وہ یہاں واپس آئیں، اور جہنمی ہر وقت یہ چاہیں گے کہ وہ وہاں سے یہاں آ جائیں۔ ان کو ایک بار موقع مل جائے، قرآن میں بہت بار کہا گیا ہے اے اللہ بس ایک بار موقع دے دیجیے ہم، تو ہم سب کچھ وہی کریں گے جیسا آپ چاہتے تھے، آپ کی مرضیات کے مطابق کریں کہ نہ یہ میری سنت نہیں ہے، میرا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہے دو تین باتیں جو سوچنے کی ہیں۔ انہم لا یرجعون، وہ پھر پلٹ کے نہیں آ سکتے۔ ایک بات اور ہے، اس مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت، یعنی اللہ کا وہ فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کے بارے میں یہ لکھ دیا، فیصلہ کر لیا کہ اب بس ختم، ان کی مہلت عمر ختم ہو چکی ہے، ان کے لیے ہدایت کے فیصلے جو ہونے تھے اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ہدایت کا نہیں ہوگا، ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہے، بس ختم ہے تو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سوچ لیا اس کی مرضی چلتی ہے، یہ ہے اس کی قانون مشیت، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کب تک؟ اب دیکھیے اسی سے وہ بات جوڑی ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج وہم من کل حدب ینسلون، یعنی جب تک کہ قیامت کا ایونٹ آ جائے گا تو پھر وہاں پر جو پلٹانا ہوگا وہ دوسرا پلٹانا ہوگا۔ یہ مطلب یہاں تو نہیں پلٹائے جائیں گے، کہ پلٹنے کا جو لغوی مفہوم ہے کہ پلٹ آئیں، تو کہا کہ نہیں، پلٹنا تو ہماری طرف ہونا ہے، ان کو ادھر سے یہاں نہیں ہونا ہے، جو وہاں چلے گئے تو وہ وہاں سے نہیں پلٹائے جائیں گے، اب پلٹائے جائیں گے تو ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں کہا کب؟ حتیٰ کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ پھر قیامت کا ایونٹ اس کے قریب ہونے کا ایک حوالہ دے دیا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے، واقترب الوعد الحق، یہ ہے مطلب اس کے اگلی آیت کا حصہ ہے، لیکن مطلب یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ کا پورا ہونا ہے۔ اب دیکھیے میں یہاں پر ایک بات پھر عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ جو ہیں حدیثوں پر آپ کو پتہ ہے یقین نہیں کرتے اور منکر حدیث ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، مجھ سے بھی بہت سے لوگوں کا ڈسکشن ہوتا رہتا ہے، تو قیامت کے تعلق سے وہ مان کے نہیں دے رہے تھے حضرت اقبال صاحب، بھتیرا کہہ رہے تھے ان سے ہم کہ نہیں بھائی قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں، تو کہہ رہے نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، قیامت تو ایک دم آئے گی، اچانک آئے گی، یہ کیسے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اب اچانک آئے یا جیسے بھی آئے، اس سے مطلب کیا ہے اس کا؟ اس سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا رسول اگر کچھ کہہ رہے کہ نہیں اللہ کا رسول کوئی، پھر سورہ لقمان کی آیت کا میرے طرف حوالہ دے رہے ہیں وہ کہ دیکھیے اس کے بارے میں تو بھی کہتا ہے کوئی جان نہیں سکتا اس کو، ارے یہ تمام باتیں الٹی سیدھی لگاتے ہیں لوگ۔ تو اس کے بارے میں نے اس وقت بھی عرض کیا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے لیے بھیجتا ہے دنیا میں، ان غیوب کے علم کا ہی تو وہ آ کے حوالہ بنتے ہیں، وہی تو بتاتے ہوتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی صفات کیا ہیں، وہ اسی لیے تو بھیج جاتے ہیں۔ وہ نبا کا مطلب اہم خبریں تو ہوتی ہیں، وہ غیب کی خبریں تو ہوتی ہیں، جو خبریں انسانی عقل میں نہیں آتی وہی تو ہوتی ہیں، جس کو انسان اپنی عقل سے سمجھ جائے گا اس کو نبی کی ضرورت نہیں ہوگی نا۔ نبی کی ضرورت تو اسی لیے ہے کہ انسانی عقل سے ورا کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز میں عقل سے سمجھ لوں، تو میں کہتا ہوں نہیں، غلط بات ہے یہ۔
عقل سے سمجھنے والی الگ چیزیں ہیں، اس کا ایک پورا ڈومین ہے، ہمیں معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں وہ، لیکن نبی کا ڈومین الگ ڈومین ہوتا ہے، وہ ڈومین جو ہوتا ہے غیب کا ڈومین ہوتا ہے، جہاں ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے، وہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو اللہ تعالیٰ خاص علم دیتا ہے، وہ علم نبوت ہے، وہ وحی نبوت کے تھرو ہوتا ہے، اس کے پاس آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، بہت باریک سی باتیں کہہ رہا ہوں میں آج، وہ آپ سمجھ لیجئے، یہ بات ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یاجوج و ماجوج اس سے پہلے ایک دم اچانک، اب دنیا میں کوئی نہ کوئی تو قیامت جب بھی ہوگی اس سے پہلے کچھ نہ کچھ تو حالات ہوں گے نا، یا کچھ حالات بنیں گے نا، قیامت آ رہی ہے، قیامت کے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ میں نے ان سے بار بار کہا کہ حضور نے یہ حدیث یہ فرمائی تھی کہ میں اور قیامت ایسے ہے جیسے دو انگلیاں کہاتین ہیں، اور اس کے درمیان میں ذرا سا فاصلہ چھوڑا حضور نبی اکرم نے کہ بس میرے پاس کوئی اور کچھ نہیں ہے، نبی کوئی نہیں ہے، مطلب یہ ہے، اور صرف قیامت ہے۔ وہ نہیں مانے۔ میں نے سورہ قمر کی ابتدائی آیت پیش کر دی تو اس کو بھی وہ کہنے لگے نہیں، اس کے بارے میں سر سید کا واقعہ آپ نے کیا بیان کرنے لگے، سر سید تو یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا سر سید کو چھوڑ دو بھیا، میرے سامنے سر سید کی بات یہاں مت کیا کرو۔ وہ بہرحال بہت سی باتیں تھیں۔ تو یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ یاجوج و ماجوج قیامت کے قریب، یوں سمجھیے یاجوج ماجوج دو ہیں، دو گوگ میگوگ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، گوگ میگوگ، تو بائبل میں بھی گوگ میگوگ بھی ہے، وہ اس کو ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو یہ دو قومیں ہیں، اب یوں سمجھیے دو قومیں ہیں، اور اس کے بارے میں بائبل میں پایا جاتا ہے ذکر، اور ان کی بیسس پر، ان کی بنیاد پر ہمارے ہاں یعنی امت مسلمہ میں بھی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ان روایتوں کو کسی نے کوئی وہ بھی نہیں کیا، نہ میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے نہ غلط ہے، مطلب یہ کہ مگر بہرحال جب اس کے بارے میں ابھی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو امکان ہے اس کا۔ تو دو قومیں ہوئیں، ایک یاجوج قوم ہوگی، ایک ماجوج قوم ہوگی، یہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ دونوں قومیں جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ ایک سام بیٹے تھے، ایک حام بیٹے تھے، ایک یافس بیٹے تھے۔ سام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نسل چلی ہے، حام سے بھی یورپین اور دوسری نسلیں ہیں وہ چلی ہیں، دوسری نسلیں ہیں۔ اور یہ جو ہے آپ کے یافس، اسے سینٹرل ایشیا، منگول اور یہ ہن اور فلاں جتنے بھی ہیں، رشا اور آپ کا چین اور یہ تمام اس طرف کے علاقے کے لوگ جو ہیں، جو تاتاری اور فلاں جو لوگ تھے، یہ سب کے سب جو ہیں یافس کی اولاد تھے۔ وہاں پر سد ذوالقرنین بنی تھی، جو سورہ کہف میں جس کا ذکر تھا، میں نے ہی درس دیا تھا اس دن، آپ کو یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا یہی بات۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دیوار بنوائی گئی تھی، وہ ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، اور یہ اس وقت اس نے بھی کہا تھا کہ جب تک یہ دیوار ہے، جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اور اس وقت اس نے فوراً کہا تھا پھر جو ہے یاجوج ماجوج جو ہیں، اچھا وہ یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے وہ قوم کہہ رہی تھی کہ یہاں یاجوج ماجوج آ جاتے ہیں، اے ذوالقرنین تم ایک کوئی چیز بنا دو ہمارے لیے تاکہ وہ نہ آ سکیں، وہ فساد مچاتے ہیں۔ یہ اس وقت ان سے حضرت ذوالقرنین سے کہا گیا تھا، قرآن اس کا ذکر سورہ کہف میں کر رہا ہے۔ تو اب سنیے، اب بات کیا ہوئی، وہ یاجوج ماجوج گویا اب نہیں آ رہے ہیں، ادھر آ نہیں سکتے، یوں کہیے فساد مچا کر دنیا کو درہم برہم نہیں کر سکتے ابھی اللہ کی طرف سے۔ وہ صد فزیکل بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی فزیکل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے فیصلوں کی ایک صد ہوتی ہے، ایک دیوار ہوتی ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ ہوگا تو آ جائیں گے ادھر۔ تو ہمارے مفسرین نے کہا کہ یا تو دونوں مل کر پوری دنیا میں فساد مچا دیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں آپس میں لڑ جائیں، یاجوج اور ماجوج سے، یعنی یاجوج قوم ماجوج سے لڑ جائے۔ آج کل سوچ لیجئے، میری بات ذہن میں کہیں اور ہے، میں کہیں اور جا رہا ہوں، سمجھنا آپ سمجھ لیجئے، اس وقت بھی کہ یاجوج ماجوج کی جیسے ہی کچھ کیفیت ہے، ایک طرف رشا ہے، ایک طرف یوکرین ہے۔ تو بہرحال اور یوکرین والا حصہ جو ہے وہ وہی ہے، ایک طرف یاجوج ہے اور رشا ہے۔ باقاعدہ ہمارے یعنی اس میں صحیفہ حزقیل میں ماسک کہا ہے، ماسک کو جو اس کی طرف اس کو یاجوج کہا تھا انہوں نے، سمجھے آپ کے۔ تو بہرحال خیر جو بھی ہوگا، تو یہ کہا جا رہا ہے اب وہ دونوں آپس میں یا تو لڑ جائیں گے، اور دونوں قومیں، اور یہ کہا بائبل میں یہ آتا ہے کہ سمندر کی ریت کی برابر ان کی تعداد ہوگی،
اور پھر اس دنیا کا کوئی قوم ان سے پنجہ نہیں لڑا سکتے، ان سے لڑ نہیں سکتی، ان کو روک نہیں سکتی. جب وہ لڑ جائیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہی زمانہ ہوگا ہماری روایتوں کے مطابق ہمارے یہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے پہلے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ دعا کریں. تو وہ پہلے تو فلسطین میں ایک پہاڑ کو ہیتور پہ جا کر چڑھ جائیں گے اور وہاں پر پھر دعا کریں گے، سب لوگ کو لے جائیں گے. ان کی دعا سے یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے. کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، وہ خود اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ختم ہوں گے. ان کو کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا. یہ یاجوج ماجوج کی یورش کہلاتی ہے. خیر میں یہاں پر اور بہت سی باتیں چھوڑ دیجئے کہ وہ آپ کا دجال ہوگا، فلاں ہوگا، اور یہ ہوگا، اور آگ ہوگی، اور لینڈ سلائیڈ ہوگی، اور دھواں ہوگا، اور دابۃ الارض. قرآن میں خود دابۃ الارض کا ذکر ہے. یہ تمام علامتیں قیامت ہیں. تو قیامت کی علامتیں یہ پہلے ہو جائیں گی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا جب یہ علامتیں سامنے آ جائیں گی تو پھر کسی وقت بھی، اور ایک مغرب سے سورج جو ہے طلوع ہوگا، یہ بھی اس کے اندر ہے. یہ 10 نشانیاں ہیں. ایک آخر میں سب سے نشانی یہ ہے کہ آگ آئے گی جو یمن سے نکلے گی اور محشر کے میدان تک چلی جائے گی، اور محشر کا میدان شام میں ہے، یہ بتایا. تو وہ آخری چیز کہا. اس کے بعد انتظار کرو کہ گویا کہ جیسے کوئی حمل ہو کسی کا بھی مادہ کا، وہ کسی وقت بھی وہ بچہ جن دے، پتہ نہیں کس وقت، اچانک پھر ایک دم آ جائے گی. یہ مطلب اچانک کا مطلب یہ ہے کہ اچانک پھر قیامت آ جائے گی. ان نشانیوں کا اس سے پہلے ظہور ہونا ہے. اب یہ اللہ کا رسول بتا رہا ہے تو اس میں کیوں شک پیدا ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ تم اس کو بھی مت سمجھا کرو، اس کو بھی مت مانو. یہ قرآن ہے، قرآن بھی تو اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو تم کہتے ہو ہم مان لیں گے. عجیب قسم کی عقل کی ان کی وہ ہے تعویل کہ قرآن کو ہم مانیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے یہ. ارے اللہ کے رسول نے تو سنایا مجھے نا، کلام تو اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے تو کہا یہ اللہ کا کلام ہے. اگر وہ نہ کہتا یا کہتا بھی، اگر آپ نہ مانتے تو کیا فرق پڑ جاتا تھا؟ وہی تو کہہ رہا ہے. اب وہی کہہ رہا ہے یہ کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو آپ نہیں مان رہے ہیں. اس کے پردے میں آپ کے پیچھے ایک خباثت ہے، انکار حدیث کی خباثت ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر اونچائی سے آئیں گے، من کل حدبین سے اترتے ہوئے نظر، ایسا محسوس ہوگا کہ اونچائی سے اتر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا آسمان کی طرف سے آئیں گے وہ، کچھ لوگوں نے کہا پہاڑوں کی طرف سے آئیں گے وہ. اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے اوپر کے حصے سے وہ اوپر سے پہاڑوں کی طرف سے آئے ہیں، کاکیشیا کا پورا ریجن ہے ادھر سے آتے ہیں. تو یہ ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں کہ وہ میزائل اور اپنے راکٹس اور اپنے جہازوں کے تھرو کیسے آئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آئیں. تو وہ بہرحال کیسے آئیں گے اوپر سے نیچے کی طرف کو قرآن بتاتا ہے من کل حدب ینسلون. پھر فرمایا واقترب الوعد الحق. اب یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا جو قیامت کا ہے، یہ بتانا اللہ تعالیٰ تو قیامت کی نشانیوں کو، اس قیامت کے سلسلے میں جو ساتھ ہے اور عقیدہ آخرت ہے اور قیامت اس کا ظہور ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کو مختلف طریقوں سے سمجھا رہا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب وہ وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت آ جائے گا، قریب آ لگے گا. تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے کہ کب ہوگا. اب ان پہلے تو وہی ہوگا اچانک جیسے قیامت آئے گی. تو اگلی سورہ یہاں ہے ایسی شروع ہوتی ہے، آپ پڑھیے گا سورہ حج یہیں شروع ہوگی، بالکل ایسی شروع ہوتی ہے. گھبرا جائیں گے لوگ. اور اس میں بھی یہ بتایا حاملہ جو ہے وہ اپنا حمل چھوڑ دے گی اور بے ہوش نہیں ہوں گے، مگر ایسا لگے گا سب بے ہوش ہیں. ساتھ شیء عظیم. یہ ہے وہ آپ درس ہوگا انشاءاللہ، ابھی ہوگا اس کے بعد ہی. تو آپ دیکھیے کس طریقے سے قرآن ایک کے بعد ایک انہی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے ہمیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ اب اس وقت دیدے پتھرا جائیں گے ان کے. آدمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ اتنی خطرناک صورتحال ہوگی، کیسی زمین پوری ہل رہی ہوگی، سمجھے آپ کے. تو سوچئے آدمی ایک لمحے کے لیے وہ اتنا سوچے گا، اس کے بعد تو ختم ہو جائے گا، ظاہر ہے. یہ یہاں کی پھر یہ تو ایک پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد وہاں کا مرحلہ ہے دنیا میں اٹھائے جانے کا مرحلہ. وہاں بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں گی کیونکہ اللہ کے حضور رہا ہے. تو 2 وقت ان کے دیدے پھٹے ہوئے ہوں گے.
اس کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے. تو یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، وہ یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے. پہلے کہہ رہے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے تھے، پھر کہتے ہیں نہیں خطا کاری تھے، ہم سے ہی ظلم ہوا ہے، ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے ظلم کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت وعید کا انداز ہے جسے میں نے سنت قاہرہ کہا تھا، اے کہ جلال کا اظہار ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ کے جلال کا اظہار ہوگا. یاد رکھیے حضور نے فرمایا ایسا جلال کبھی نہیں ہوگا، کوئی بول نہیں پائے گا وہاں پر. یہی بات ہے، اسی لیے تو ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور پھر کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور سب نبیوں کے پاس جائیں گے. ہر ایک یہی کہے گا آج اللہ رب کریم کا جلال ہے، ایسا کبھی نہیں دیکھا، ہم کبھی نہیں ہوا، لہٰذا ہماری ہمت نہیں ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے، اور تم فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ. اب پیچھے کی طرف ہر ایک بھیجتا چلا جائے گا، اور حضور نبی اکرم تک بات پہنچے گی. اور حضور نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے پاس تو وہ دیتا ہی، وہ مقام دیتے. مقام محمود سرفراز حضور کو ہی فرمایا گیا ہے، لہذا اسی کا ایک اظہار ہے. وہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں مقام محمودہ کی دعا کروائی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہ دعا کرو تم تاکہ میں تمہیں وہی چیز دوں. عجیب عجیب کیفیتیں، عجیب چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے کہتا ہے بندوں سے اللہ تعالیٰ مجھ سے دعا کرو، پھر وہ دیتا ہے. ہم سے بھی ایسے کہتا ہے. تو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. اب اس وقت اللہ تعالیٰ بہت ناراضگی کا اظہار کرے گا کہ تم نے سب کچھ ظلم کیے اور غفلت میں پڑے رہے. تو سنو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم جن کی پوجا کرتے رہے ہو سب جہنم کا ایندھن، جہنم کے کندے ہوں گے، اور تم سب کو وہیں جانا ہے. تم بھی وہیں جاؤ گے جہنم میں، تمہیں بھی ڈال دوں گا سب کو، اور تمہارے ان معبودوں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا. اب اس پر ایک صاحب نے پوچھ لیا، یہ آتا ہے روایتوں میں کہ حتیثہ علیہ السلام کو بھی لوگ پوچھتے تھے، اور صاحب انہوں نے عزیر علیہ السلام کو بھی پوچھا، کچھ لوگوں نے کچھ فرشتوں کو بھی پوچھتے ہیں کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اب وہ مسلمان نہیں تھے، بات یہی پتہ چلی. اب نام تو اس کا عبداللہ ہی ہے، لیکن بہرحال عبداللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا، اگر وہ مسلمان بھی تھے تو یہ کہا ہاں، مگر یاد رکھنا کہ ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہو، ان کی پسند کے مطابق ہو رہا ہو. یعنی اگر ان کی پسند کے مطابق وہ عبادت کر رہے تھے تو وہ بھی جائیں گے، کوئی بھی ہو. تو اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے، دیکھیے کیا کیفیت ہوگی ان کی. سورہ مائدہ کو پڑھیے، پتہ چل جاتا ہے آپ کو. گھبرا جائیں گے، اے اللہ میں ایسا کیسے کہہ سکتا تھا، اے اللہ آپ جانتے ہیں اور میں تو نہیں جانتا، آپ میرے دل کو جانتے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا آپ کے بارے. یہ بات گھبرا کر کہیں گے حتیثہ علیہ السلام. تو وہاں پر یہ بتایا کہ وہ یہاں معبود سے بالکل صحیح کہا، وہ معبود اصنام ہیں، وہ پتھر ہیں جو عام طور سے دنیا میں شرک کے سمبل رہے ہیں، خدا ڈیٹیز رہے ہیں، ان کو پوجا جاتا رہا ہے. خدا کا سمبولزم جو ہے وہ ہے اصلی چیز. یعنی جو ڈیٹی کہلاتے ہیں، جو ان کے بھگوان ہوتے ہیں، جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جتنے بھی مشرکین دنیا میں پائے جاتے ہیں کہیں بھی ہوں. عرب میں تو تھے حب اللہ، عزا، منات، سب آپ جانتے ہی ہیں. تو یہ دنیا میں قیامت تک یاد رکھیے، یہ بھی قائم رہے گا. یاد رکھیے گا، یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی دنیا میں اگر توحید ہوگی تو ساتھ میں شرک پوری طریقے سے اپنے کروڈ سینس میں بھی قائم رہے گا دنیا میں کہیں نہ کہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے کہ دیکھو تمہیں بھی اے پوجنے والوں، اور تمہیں بھی جن کی پوجا ہو رہی ہے سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، بشرطے کہ تم جن کی پوجا ہو رہی ہے تم بھی اگر ایسا ہی کر رہے ہو. تو وہ شیطان ہے، وہ تو چاہتا ہے اس کی عبادت کی جائے. لا تعبدوا الشیطان قرآن میں خود بھی کہا ہے. وہ چاہتا ہے مگر وہ خود نہیں آتا. وہ کہتا ہے فلاں سے یہ بھی تمہارے خدا ہیں، یہ بھی تمہارے خدا ہیں، یہ بھی تمہارے خدا ہیں. ہم سے کہتا ہے ارے یہ تو انداتا ہیں، بھگوان ہیں، فلاں ہیں. یعنی کتنوں کو خود شیطان کہتا ہے کہ یہ خدا ہیں، اور جو بھی ان کی بات مان لیتا ہے تو ظاہر اس کا مطلب گویا وہ ان کے خدا بنے. اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جائے تھی، انکم تمہیں وما تعبدون،
اور ماں کے لحاظ سے بہت پیاری بحث ہے اس کے اندر. ماں یہاں پر اسی طرح توجہ دلا رہی ہے کہ ذی عقل و ذی شعور مخلوق نہیں ہے یہاں پر. جہاں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے, وہ من ہوتا ان کے لیے, ماں نہیں آتا. اس کا مطلب یہ پتھر ہیں, اسٹیچوز ہیں, بت ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے ہر زمانے میں. کروڈ سائنس میں جو پوجا ہوتی ہے اس کی طرف توجہ. اب آپ کہیں گے کہ صرف یہ قرآن ہر طریقے سے بات کرتا ہے, یہاں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اور جگہوں پر اس کا ذکر کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, کہا نہیں بالکل نہیں, ان کی پوجا ہوگی تو وہ بھی ان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ. تو گویا دنیا میں اللہ کے سوا جیسی پرستش کی گئی ہے, چاہے وہ موہوم خداؤں کی ہو, چاہے حقیقی خداؤں کی ہو, چاہے خواہش نفس کی ہو, چاہے شیطان کی ہو, کسی کی بھی ہو, اللہ تعالیٰ کسی کو پسند نہیں کرتا. یہ بات کہی گئی. اور ان لوگوں کی جن کی پسند نہیں ہوگی ان کی عبرت کے لیے کہ دیکھو جن کی تم پوجا کر رہے تھے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا. یعنی جن کی تم پتھروں کی پوجا کر رہے تھے, یہ پتھر بھی تمہیں ہم جلائیں گے. قرآن میں کہا بھی تو ہے نا کہ ایندھن بنیں گے پتھر اور انسان اس کے ڈرو اس آگ سے. چیلنج جہاں قرآن نے کیا ہے سورہ بقرہ میں, وہاں پر آخر میں یہی کہا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کی ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. وہ پتھر کون سے ہوں گے؟ پتھر کئی قسم کے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے جو بتایا پتھر وہ جو کوئلہ ہوتا ہے جلایا جاتا ہے, پتھر کا کوئلہ. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, پتھر وہ ہیں جو بت ہیں, جو خدا کی جگہ استعمال کی جاتی, خدا بنا کر پیش کیے جاتے ہیں دنیا کے اندر, لکڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہو. ماں, یہ ماں سے مطلب یہ تھا یہاں پر. تو فرمایا کہ لو کانا ہاؤلائی آلہتن ما وردوہا. اب یہ بتایا, یہ اصلی چیز ہے, سبق اور چیزیں, کہ لو کانا ہاؤلائی آلہتن ما وردوہا. اگر یہ حقیقت میں یعنی اگر خدا ہوتے تو آج یہ جہنم میں ڈلتے ہوتے کیا؟ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو بالکل ہرگز نہیں جاتے. یہ خدا ہوتا ہو تو پھر تو کہا یہ خدا تھے ہی نہیں, جھوٹی بات ہے یہ کہا. اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. پتھروں کو, ان اسٹیچوز کو, ان لوگوں کو جن کو خدا بنایا گیا, اس کی بات ہو رہی ہے. پھر فرمایا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ. ان کو بھی یعنی ان کو جو پوجا کرنے والے تھے اور ان کو بھی جن کی پوجا کی جا رہی تھی, سب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ. اور چیخ پڑی آواز جسے کہتے ہیں عجیب طریقے کی, کان پڑی آواز نہیں سنا دے گی. چیخ رہے ہوں گے سب لوگ, بہت چیخ رہے ہیں, تکلیف سے, پریشانیوں سے, ہائے ویلا سے سب چیخ رہے ہوں گے. اور ایک دوسرے کی کوئی سن نہیں رہا ہوگا, کوئی ہر ایک اپنی اپنی مصیبت جسے کہتے ہیں نہیں, نفسی نہیں بلکہ دوسری قسم کی مصیبت پڑا ہوگا, چیخ رہا ہوگا عذاب سے, تکلیف کے مارے بری حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. تو پھر فرمایا اس کے برخلاف ایک اور گروہ ہے, وہ ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون. یہ مبعدون بہت اہم تھا. جہنم کا ذکر چل رہا تھا نا, کہ جہنم سے صرف وہ بچیں گے اور دور رکھے جائیں گے جو سبقت لہم منا الحسنی تھے, جنہوں نے الحسنی میں سبقت کی. الحسنی نیکیوں میں سبقت کی. کیا کہنے, نیکیوں میں سبقت کرنا ہے اصلی چیز. یہ ہے اچھائیوں میں, خیرات میں, بہتریوں میں, بھلائیوں میں سبقت کرنا ہے اصلی چیز. سبقت کرنا ہے, سبقت کرنا, آگے بڑھ کر اس اچھے کام کی طرف آدمی اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے کسی کا, یہ ہے اصلی چیز. تو کہا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون. وہی لوگ ہیں جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے. کتنا دور رکھے جائیں گے؟ اتنا دور کہ لا یسمعون حسیسہا. یہ ہے بات جو قرآن نے کہی ہے کہ اس جہنم کی سرسراہٹ کی آواز بھی نہیں سنیں گے. وہ اتنے دور کر دیے جائیں گے جیسے مغرب و مشرق کی دوری ہوتی ہے, گویا اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے وہ. جبکہ قرآن میں کہا لہم فیہا شہیق و زفیر, قرآن میں کہا ہے یعنی کہاں میں نے عالموں تک اس کی آواز جائے گی جہنم کی چیخنے. ایک تو لوگوں کی چیخ ہوگی, ایک جہنم کی خود شہیق ہوگی. قرآن خود کہتا ہے کہ وہ خود اس کی آواز بہت خطرناک ہے. اس سے آدمی کے جگر پھٹ جاتے ہیں, دل پھٹ جاتے ہیں, آواز سن کے ہی دل پھٹ جاتے ہیں. اگر دنیا کا آدمی سن لے اس آواز کو, اس کا کلیجہ پھٹ جائے, اتنی خطرناک اس کی آواز ہے, اتنی چگھاڑ رہی ہو. قرآن نے کہا ہے چگھاڑ رہی ہوگی وہ.
تو مگر اس چنگھاڑ کی آواز ان جنتیوں کو نہیں ذرہ برابر سنائی نہیں دے گی. اتنے دور کر دیے جائیں گے, مبعدون, اتنا دور کر دیا جائے گا ان کو ان سے, اولئک عنہا, اس سے, اس جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ لا یسمعون حسیسہا, کہ اس کی حسیس سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے. اور ہم فی مشتہت انفسہم خالدون, اور وہاں پر وہ اس من بھاتی, ایسی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. اب من بھاتی بات کو تشتہی انفسہم کو سورہ حامیم السجدہ کی آیت سے جوڑیے آپ. اس میں دو باتیں کہی ہیں. پہلے تو وہاں بھی فرشتے جو ہیں وہ کریں گے, مبارک سلامت کی باتیں کریں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. یہاں دو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ایک تو تشتہی انفسکم کہا, جو تم چاہو گے, یہ تشتہی کہتے ہیں اشتہا کو, اشتہا جو بھی تمہاری ہوگی وہ تم ملے گی. اور تدعون, جو تم بولو گے, یعنی چاہے تم زبان سے کہو یا نہ کہو سب تمہارے لیے ہے. دل میں ہی ڈال لو, اے اللہ یہ ہوتا, دل میں کہا, ہاں ہاں لو, زبان سے کہہ دیا, ارے اپنے رب کے سامنے کہہ رہا نا, اللہ مجھے تو یہ چاہیے, انہوں نے کہا ٹھیک یہ لو. چاہے زبان سے کہو یا نہ کہو سب کچھ تمہارے لیے ہے یہ. اور وہاں بھی فرشتوں کے بارے میں کہا ہے کہ فرشتے ان کو مرحبا, سلامت اور مبارکبادیاں اور سلام کہیں گے چاروں طرف. یہ ہے. یہاں بھی یہی کہا ہے کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. فرمایا کہ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہیں کر. لا یحزنہم الفزع الاکبر, اتنا خطرناک دن ہوگا. میں نے جو ابھی بتایا تھا کہ جہنم تو بہت خطرناک ہے, دن کی بھی کیفیت بہت خراب ہے. قرآن میں کہا یعوسا, یعوسن, یعنی سورہ دہر میں دیکھیے اتنا خطرناک دن ہے. بوڑھی عورت جیسے ہوتی ہے, بالکل کھوسٹ عورت, اس سے اس کی مثال دی ہے, یعنی قیامت کے دن کی. اور بہت طویل دن ہوگا, وہاں کہا ہے بہت طویل ہوگا تو دن. دوسرے اتنا خطرناک دن ہوگا کہ سورج سب نیزے پہ ہوگا, پسینے جو ہیں 70 گز آگے ہوں گے, لوگ کے چلے جائیں گے, کسی کا کہیں تک, اور سب کا الگ الگ طریقے سے. بہت ہی خطرناک صورتحال ہے وہ بھی. اس کی طرف اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر, سب سے خطرناک دن جو ہے, اس دن بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. ان لوگوں کو, کون, جو سبقت لہم من الحسنات ہے, جنہوں نے سبقت کی تھی نیکیوں کی طرف, ان کی بارے میں بالکل سکون سے ہوں گے وہ. بالکل یہ کہا گیا. تتلقاہم الملائکہ, اور ملائکہ بڑھ کر ان کے ہاتھوں ہاتھ لیں گے, آئیے مرحبا مرحبا, مبارک, سلامت, السلام علیکم. قرآن میں کہا سلام کریں گے وہ. پھر قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ رب کریم خود سلام کرے گا. سورہ یاسین میں کہا ہے سلام قولا من رب الرحیم. اب سوچیے اللہ رب کریم خود سلام کرے, آئیے تشریف لائیے. فرشتے بھی کریں گے, اور بار بار دروازے سے قرآن میں آتا ہے اور حدیثوں میں کہ مختلف دروازوں سے آئیں گے اور کہیں گے السلام علیکم, آئیے تشریف لائیے. فرمایا کہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, جن سے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ دن آ گیا. کیا بات, نقشہ پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے جہنم کی اس عذاب کا بھی استحضار نصیب فرما دے. اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچتے رہیں تاکہ, اور جنت کی ان نعمتوں کا بھی استحضار نصیب فرما دے تاکہ اس کی طرف رغبت و شوق پیدا ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.